آج کل لوگ سوشل میڈیا پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس حد تک گر گئے ہیں کہ شاید ہم اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دیتے ہیں، قرآن پر جھوٹ نکالنا پڑے تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جھلک آپ کو ہم دکھاتے ہیں، پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کس حد تک گر گئے۔ ببلو سے تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، طلاق دیا ہے اس نے تمہیں۔ امی اب کیا ہوگا؟ ایک راستہ ہے، تم چاہو تو ببلو سے تمہارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ہمارے مذہب میں ایک رواج ہے، حلالہ۔ حلالہ کیسے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی طلاق شدہ عورت کسی غیر مرد سے نکاح کرے، اس سے جسمانی تعلقات بنائے اور پھر طلاق لے، اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ او تیری! تم اپنے ابو سے حلالہ کر لو۔ امی ابھی کیا؟ اب ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر ان کے یہاں جھوٹ سے اور الزام سے، فریب سے، دھوکے سے کام لیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر انہوں نے وہ لفظ استعمال کر دیا جس سے اپنی زبان پر لانا بھی ہمارے لیے وہ مشکل ہے۔ ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ان کی یہ بات اور قرآن کی آیت والی بالکل ایک دم مخالف جاتی ہے۔ کسی طریقے کا کوئی جوڑ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک طرف اللہ کا کیا پیغام ہے اور ایک طرف یہ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کس حد تک گر چکے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں یہ بات فرمائی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ اللہ نے تم پر تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں حرام کر دی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ صاف طور پر اللہ نے اعلان کر دیا۔ مذہب اسلام میں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا گیا ہے، جیسے بہنوں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا گیا ہے ایسے بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ جیسے ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ایسے بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو منہ پھاڑ کر الزام لگا دیتے ہیں، اور انہیں کس نے یہ تعلیم دے دی جو سوشل میڈیا پر ایکٹنگ کر کے اور یہ کہ سیریل کے ذریعہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن میں اسلام میں بیٹی کے ساتھ حلالہ کو جائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک نمبر کے جھوٹے، مکار، فریبی، دھوکے باز ہیں جو قرآن کی شان کے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں، قرآن کی آیت کے خلاف یہ بولتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کی زبان پر آیا لگام نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ نامعلوم کیسی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہی ناپاک کوششوں میں سے ایک ناپاک کوشش یہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کسی کے بعد دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرنا ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، لیکن جب کوئی ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں بتائے گا تو اس کی غلط کی جگہ ہم صحیح بات کو لا کر کے رہیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح بات یہ۔ ہماری مشن یہی ہے، ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ اعتبار سے جو اسلام پر الزام اٹھائے، انگلی اٹھائے، صحیح معنوں میں ہم اس کے سامنے وہ بات لا کر کے رکھ دیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام میں کیا کہا گیا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ خبیث کس بات کا پیغام دے رہا ہے۔ اس سے بھی لوگ آگے بڑھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے، ہم اسلام کی خوبی، اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے لاتے رہیں۔